حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مخلوق کے مختلف حالات ہوتے رہتے ہیں مگر عارف باللہ کا کوئی حال نہیں ہوتا، وہ اس لیے کہ اس کے تمام نشانات مٹ چکے ہوتے ہیں اور اس کی اپنی حقیقت غیر کی حقیقت میں فنا ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کے اپنے آثار غیر کے آثار میں غائب ہو چکے ہوتے ہیں۔ عارف کی مثال اڑنے والے کی ہے اور زاہد کی مثال پیدل چلنے والے کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عارف کی آنکھ روتی ہے اور دل ہنستا ہے۔ صوفیاء کرام نے جو معرفت حاصل کی ہے تو صرف اس طرح جو کچھ ان کے لیے ہے اسے ضائع کر دیں اور ان چیزوں پر پہرا دیں جو اللہ کے لیے یعنی خواہشات کو ضائع کرنے اور اوامر و نواہی پر کاربند رہنے سے۔ آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، عارف کون ہوتا ہے؟ فرمایا، عارف کو نہ نیند میں اللہ کے سوا کوئی اور دکھائی دیتا ہے نہ بیداری میں، وہ نہ غیر اللہ کی موافقت کرتا ہے اور نہ غیر اللہ کا مطالعہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ اگر عرش اور عرش کے دائرے میں جو کچھ ہے 10 کروڑ بار عارف کے دل کے گوشے میں رکھ دیا جائے تو اس کو احساس تک بھی نہ ہو۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ اپنے 30 برس کی ریاضتوں اور مجاہدوں کا حال ہمیں بتائیں۔ فرمایا کہ میری ادنا ریاضتوں کا تم یقین نہیں کرو گے، اور اگر اعلیٰ ریاضتوں کی کیفیت بیان کروں تو تم سن نہیں سکو گے۔ پوچھنے لگے، اپنی کوئی ادنا ریاضت ہی بیان فرمائیں۔ فرمایا کہ میرے نفس نے ایک روز پلاؤ کھانے کی خواہش ظاہر کی، لیکن میں اس کی مخالفت کرتا رہا۔ جب نفس نے بہت مجبور کیا تو میں نے کہا، اچھا تیری خواہش پوری کیے دیتا ہوں، مگر اس شرط پر کہ اور کچھ خواہش نہ کرو گے۔ جب نفس نے مان لیا تو میں نے پلاؤ پکوایا اور کہا کہ اب خوب کھاؤ، جتنی تیری مرضی ہے۔ پلاؤ کھانے کے بعد نفس نے کہا، پانی پلاؤ۔ میں نے کہا، خبردار، اب کوئی خواہش نہ کرو، تیرے ساتھ یہ بات طے ہوئی تھی، چنانچہ میں نے سال بھر پانی نہ پیا۔ ایک مرتبہ چند علماء امتحان کی غرض سے آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا حضرت، آپ کے بارے میں بڑی عجیب باتیں سنی ہیں۔ فرمایا، جو نہیں سنی وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہیں۔ وہ علماء یہ جواب سن کر واپس چلے گئے۔ بایزید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کا معائنہ کیا تو اسے بہت موٹا پایا۔ فرمایا، میں نے کہا، اے نفس، میں تو تمہیں بہت کم کھانے کو دیتا ہوں، تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں کرتا، پھر تم اتنے موٹے کیوں ہو گئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس یاقوتی کی بدولت جو مجھے مل جاتی ہے موٹا ہو جاتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کون سی یاقوتی کی دولت؟ نفس نے کہا، وہی جو آپ بازار جاتے ہیں تو سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، عزت کرتے ہیں، بس اس میں میرا کام بن جاتا ہے۔ فرمایا، اچھا یہ بات ہے۔ رمضان کے مہینے میں نفس کے علاج کے لیے آپ نے روٹی کا ایک ٹکڑا منہ میں لے کر چبانا شروع کر دیا۔ اب لوگوں میں آپ کے متعلق بدظنی شروع ہو گئی۔ پھر معلوم ہوا کہ نفس بہت کمزور ہو گیا ہے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ جناب، میں گزشتہ 30 سال سے مجاہدات اور ریاضات میں مشغول ہوں، مگر جو کمالات آپ کے ساتھ ہیں وہ مجھے میسر نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا، اس طرح کام نہیں بنے گا، تمہارا علاج یہ ہے کہ بازار جاؤ اور اپنے بال منڈوا کر ایک تھیلے میں بہت سے اخروٹ بھر لو، اور اپنے محلے میں جہاں تمہیں بہت سے بچے اکٹھے نظر آئیں ان کو کہو کہ جو مجھے ایک تھپڑ مارے اس کو 1 اخروٹ دوں گا، اور جو 2 تھپڑ مارے اس کو 2 اخروٹ ملیں گے۔ اس نے کہا، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے نہ کہا تھا کہ تم اس کا علاج نہ کر سکو گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے معرفت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کیا کہ بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں
اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی کرتے ہیں۔ فرمایا جس نے خدا کی طرف علمی طور پر اشارہ کیا تو کفر کا ارتکاب کیا، کیونکہ علمی اشارہ صرف معلوم شے یعنی جو انسانی علم میں آ سکے اس پر واقع ہو سکتا ہے، اور جس نے معرفت کے ذریعے اس کی جانب اشارہ کیا تو الحاد کیا، کیونکہ معرفت کی بنیاد پر کیا جانے والا اشارہ فقط محدود شے کی طرف ہو سکتا ہے۔ فرمایا ابتدا میں مجھے اللہ تعالیٰ نے آیات و کرامات دکھائیں، مگر میں نے ان کی جانب توجہ نہ دی، اس کے نتیجے میں مجھے معرفت عطا کی گئی۔ کہتے ہیں کہ کسی نے بایزید رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ فلاں شخص ایک رات میں مکہ پہنچ جاتا ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ شیطان بھی ایک ہی لحظے میں مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے اور وہ بادستور ملعون رہتا ہے۔ ایک مرتبہ معرفت اور حقیقت کے موضوع پر آپ کچھ فرما رہے تھے تو اپنے ہونٹ چاٹتے جاتے اور کہتے جاتے کہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں کہ میں خود ہی شراب ہوں اور خود ہی شراب خور۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ 70 زنار کھولنے کے باوجود بھی ایک زنار میری کمر میں باقی رہ گیا اور کسی طرح بھی نہ کھل سکا۔ میں نے خدا سے عرض کیا کہ اس کو کس طرح سے کھولا جائے؟ ندا آئی کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں جب تک ہم نہ چاہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری انتھک کوششوں کے باوجود بھی در حق کھل نہ سکا، اور جب کھلا تو مصائب کے ذریعے کھلا، اور جب قلبی لگاؤ کا ذریعہ چلا تو منزل تک پہنچ گیا۔ فرمایا میں نے خدا سے التجا کی کہ تجھ تک رسائی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ فرمایا گیا کہ اپنے نفس کو 3 طلاقیں دے دو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر محشر میں مجھے دیدار خداوندی سے محروم کر دیا گیا تو اس قدر گریہ کروں گا کہ اہل جہنم اپنی تکالیف بھول جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ گزشتہ بزرگ معمولی سی چیزوں پر ہی خدا سے راضی ہو گئے، لیکن میں نے راضی ہونے کی بجائے خود کو اس ذات پر قربان کر دیا، اور مجھے وہ اوصاف حاصل ہوئے کہ اگر ان میں سے ایک دانے کے برابر بھی سامنے آ جائے تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ فرمایا خدا نے اپنی خوشی سے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، اس لیے کہ میں بندہ خدا ہونے کی حیثیت سے کس طرح اس کے دیدار کی تمنا کر سکتا ہوں۔ فرمایا کہ 30 سال تک تو اللہ میرا آئینہ بنا رہا، لیکن اب میں خود آئینہ بن گیا ہوں، اس لیے کہ میں نے اس کی یاد میں خود کو بھی اس طرح فراموش کر دیا کہ اب اللہ تعالیٰ میری زبان بن چکا ہے، یعنی میری زبان سے نکلنے والے کلمات گویا زبان خداوندی سے ادا ہوتے ہیں، اور میرا وجود درمیان سے ختم ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ مجھے خدا کی بارگاہ سے حیرت و ہیبت کے علاوہ کچھ نہ مل سکا۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک رات صبح تک اپنے قلب کی جستجو کرتا رہا لیکن نہیں ملا، اور صبح کو یہ ندائے غیبی آئی کہ تجھے دل سے کیا غرض، تو ہمارے سوا کسی کو تلاش نہ کر۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وہ مقام عطا کیا کہ کل کائنات کو اپنی انگلیوں کے درمیان دیکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عارف کا ادنا مقام یہ ہے کہ صفات خداوندی کا مظہر ہو۔ عارف کامل وہی ہے جو آتش محبت میں جلتا رہے۔ دنیا اہل دل کے لیے غرور ہی غرور، اور آخرت اہل آخرت کے لیے سرور ہی سرور، اور حب الہی عارفین کے لیے نور ہی نور ہے۔ اور عارف کی ریاضت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کا نگران رہے، اور عارف کی شناخت یہ ہے کہ جو خاموشی کے ساتھ مخلوق سے کنارہ کش رہے۔